بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈلائنز۔ ایران نے آبِ ہرمز بند کر دی، 24 گھنٹوں میں بڑا فیصلہ، عالمی مارکیٹس خطرے میں۔ ایران نے اچانک 24 گھنٹوں کے اندر آبِ ہرمز بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ یہ وہی خدشہ تھا جس کا عالمی سطح پر پہلے سے اظہار کیا جا رہا تھا۔ ایران کا کہنا ہے کہ اب کسی صورت اس راستے کو مکمل طور پر نہیں کھولا جائے گا۔ اس فیصلے کے بعد عالمی مارکیٹس میں شدید بے چینی پھیل گئی۔ اگر مارکیٹس کھلی ہوتی تو فوری طور پر تیل کی قیمتوں میں بڑا اضافہ دیکھنے کو ملتا۔ ماہرین کے مطابق چند منٹوں میں قیمتیں بہت اوپر جا سکتی تھیں۔ یہ راستہ عالمی تیل سپلائی کے لیے انتہائی اہم سمجھا جاتا ہے۔ اس بندش سے عالمی معیشت کو بڑا جھٹکا لگنے کا خدشہ ہے۔ امریکہ کا نیول بلاکڈ اور ایران کا سخت رد عمل، کشیدگی عروج پر۔ ایران نے واضح کر دیا ہے کہ آبِ ہرمز کی بندش امریکی نیول بلاکڈ کا رد عمل ہے۔ امریکہ ایرانی جہازوں کی نقل و حرکت محدود کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایران نے اس اقدام کو ناقابل قبول قرار دیا ہے۔ ایرانی موقف ہے کہ یہ ان کی خود مختاری کے خلاف ہے۔ اس وجہ سے ایران نے سخت قدم اٹھاتے ہوئے راستہ بند کر دیا۔ دونوں ممالک کے درمیان بیانات میں شدت بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ صورتحال کسی بڑے تصادم کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ خطے میں جنگ کے خطرات ایک بار پھر پہلے سے زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ مذاکرات تعطل کا شکار، ایران نے بات چیت سے انکار کر دیا۔ اعلان کیا ہے کہ وہ فی الحال مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ پیغام پاکستان کے ذریعے امریکہ تک پہنچایا گیا۔ ایران کا کہنا ہے کہ جب تک اس کی شرائط نہیں مانی جاتی، بات چیت نہیں ہوگی۔ ان شرائط میں پابندیوں کا خاتمہ اور اثاثوں کی واپسی شامل ہے۔ ایران نے اپنے توانائی کے وسائل پر مکمل اختیار کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ امریکہ کے دعووں کو ایران نے مسترد کرتے ہوئے جھوٹ قرار دے دیا۔ اس صورتحال سے سفارتی حل مزید مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اگر یہی صورتحال رہی تو مذاکرات کا عمل مکمل طور پر رک سکتا ہے۔ جنگ کے خطرات میں اضافہ، میزائل اور فوجی تیاریاں مکمل۔ ایران نے واضح کر دیا ہے کہ اس کی فوج مکمل طور پر تیار ہے۔ میزائل، ڈرونز اور دیگر ہتھیار ہائی الرٹ پر رکھے گئے ہیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ کسی بھی حملے کا فوری جواب دیا جائے گا۔ امریکہ کی جانب سے بھی سخت بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ دونوں ممالک جنگ بندی کے باوجود جارحانہ پوزیشن میں ہیں۔ اگر معاہدہ نہ ہوا تو دوبارہ جنگ شروع ہونے کا خدشہ ہے۔ یہ صورتحال پورے خطے کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ ماہرین اسے ایک بڑے تصادم کا پیش خیمہ قرار دے رہے ہیں۔ عالمی معیشت پر اثرات، تیل کی قیمتیں اور مارکیٹس غیر یقینی کا شکار۔ آبِ ہرمز کی بندش سے عالمی معیشت شدید دباؤ میں آ گئی ہے۔ تیل کی قیمتوں میں بڑے اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ سرمایہ کار غیر یقینی کی صورتحال کے باعث محتاط ہو گئے ہیں۔ کئی سرمایہ کاروں نے اپنی سرمایہ کاری روک دی ہے۔ اگر صورتحال برقرار رہی تو مارکیٹس میں بڑی گراوٹ آ سکتی ہے۔ یورپ سمیت دیگر خطے بھی اس بحران سے متاثر ہو رہے ہیں۔ اب عالمی مارکیٹ سے ایران کے اگلے قدم کی منتظر ہیں۔ یہ بحران عالمی اقتصادی نظام کے لیے ایک بڑا امتحان بن چکا ہے۔ ایرانی فورسز نے بھارتی تیل کے جہاز پر حملہ کر دیا۔ اب آبِ ہرمز سے بغیر اجازت گزرنے کی کوشش کرتے ہوئے بھارتی جہاز پر ایرانی انقلاب گارڈ IRGC کی گن بوٹس نے فائرنگ کر دی۔ جہاز کو نقصان پہنچا ہے اور یہ 2 ملین بیرل عراقی کروڈ آئل لے کر جا رہا تھا۔ اس واقعے کے بعد بھارت اور ایران کے درمیان تناؤ میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ایران نے بھارتی جہازوں کے لیے پالیسی مکمل تبدیل کر دی ہے۔ UKMTO نے اس واقعے کی تصدیق کر دی ہے۔ یہ واقعہ آبِ ہرمز کی بندش کے فوراً بعد پیش آیا۔ ایران نے مذاکرات کے دوسرے دور سے انکار کر دیا۔ ایران نے واضح کر دیا ہے کہ امریکہ کی شرائط پر وہ دوسرے دور کے مذاکرات کے لیے تیار نہیں۔ ایران کا مطالبہ ہے کہ امریکہ نیول بلاکڈ ختم کرے، پابندیاں ہٹائے اور دیگر مطالبات مانے۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ نے ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات کو متضاد اور جھوٹا قرار دے دیا۔ ایران نے یہ پیغام پاکستان کے ذریعے امریکہ کو بھیج دیا ہے۔ تسنیم خبرساں ادارے کی رپورٹ نے بھی تصدیق کی ہے کہ ابھی تک دوسرے دور کی کوئی تیاری نہیں۔ صورتحال ابھی انتہائی نازک اور غیر یقینی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکیاں جاری، امریکی طیارہ بردار جہاز آبِ ہرمز کی طرف روانہ۔
ڈونلڈ ٹرمپ نے دوبارہ دھمکی دی ہے کہ اگر ڈیل نہ ہوئی تو بمباری دوبارہ شروع کر دی جائے گی۔ امریکی طیارہ بردار بحری جہاز USS جیرالڈ R4 ریڈ سی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ دونوں فریقین مذاکرات تو چاہتے ہیں مگر ایک دوسرے پر کمزوری کا تاثر نہیں دینا چاہتے۔ ایران اور امریکہ دونوں اپنی طاقت دکھانے کے لیے بیانات دے رہے ہیں، جبکہ پاکستان کے لیے امن کی کوششوں کا کام اب مزید مشکل ہو گیا ہے۔ اگلے چند گھنٹوں میں کوئی بڑی پیش رفت ہو سکتی ہے۔ پاکستان کی ثالثی پر دباؤ، صورتحال انتہائی کشیدہ۔ پاکستان کے ذریعے ایران نے امریکہ کو پیغام بھیجا ہے کہ مذاکرات صرف ان کی شرائط پر ہوں گے۔ پاکستان اب تک بہترین ثالثی کر رہا تھا مگر اب دونوں طرف سے سخت رویہ سامنے آ رہا ہے۔ دنیا پاکستان کی تعریف کر رہی تھی کہ پاکستان نے ناممکن کو ممکن بنایا، مگر اب چیلنج بڑھ گیا ہے۔ ایران نے واضح کر دیا ہے کہ وہ امریکہ کے بھاری مطالبات قبول نہیں کرے گا۔ اگلے 12 گھنٹوں میں وائٹ ہاؤس کی طرف سے کوئی بڑا اعلان متوقع ہے اور صورتحال اب بھی والٹائل ہے۔ امن کی راہ ابھی بھی کھلی ہے مگر خطرات بہت زیادہ ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بڑے بڑے دعوے ایران نے ایک ایک کر کے جھوٹ قرار دے دیا۔ ایران نے ڈونلڈ ٹرمپ کے 1 گھنٹے میں کیے گئے 7 بڑے دعووں کو جھوٹا قرار دے دیا۔ ایرانی اسپیکر اور چیف نیگوشیٹر نے کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو کچھ میڈیا پر کہہ رہے ہیں وہ بالکل غلط ہے۔ انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ ایران امریکہ کو اپنا یورینیم دینے کا کوئی معاہدہ نہیں کیا۔ ایران کا کہنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ مکمل جھوٹ بول رہے ہیں اور میڈیا وارفیئر چلا رہے ہیں۔ ایرانی فریق نے کہا ہے کہ امریکہ جنگ نہیں چاہتا اور مذاکرات میں بھی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ ڈیل ہو گئی ہے مگر ایران نے اسے صاف انکار کر دیا۔ یہ صورتحال بہت خطرناک ہوتی جا رہی ہے۔ آمنہ ہرمز پر ایران کا سخت موقف برقرار، امریکہ اور اسرائیلی جہازوں کو نہیں گزرنے دیں گے۔ ایران نے دوبارہ واضح کر دیا ہے کہ آمنہ ہرمز ان کے مکمل کنٹرول میں ہے۔ اگر امریکہ اسے ایک طرف سے بند کر رکھا ہے تو ایران بھی اپنی مرضی کے بغیر نہیں کھولے گا، صرف مخصوص راستوں سے اور ایران کی اجازت سے جہاز گزر سکیں گے۔ امریکہ اور اسرائیل کے جہازوں کو بالکل نہیں گزرنے دیا جائے گا۔ ایران کہتا ہے کہ جو جہاز ٹول ٹیکس دے گا وہی گزر سکے گا، باقی نہیں۔ یہ فیصلہ ایران کی مرضی سے ہوگا، امریکہ کی نہیں۔ ٹرمپ کی دھمکی، بدھ کے بعد بمباری دوبارہ شروع کرنے کا اعلان۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر بدھ تک ڈیل نہ ہوئی تو سیز فائر ختم کر کے بمباری دوبارہ شروع کر دی جائے گی۔ ایران نے جواب میں کہا ہے کہ ہم کسی دھمکی سے نہیں گھبراتے اور مکمل طور پر تیار ہیں۔ ایرانی فوج اور ایئر چیف نے الرٹ جاری کر دیا کہ اگر حملہ ہوا تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ لبنان میں اسرائیل کی نئی بمباری پر ایران نے خبردار کیا کہ ایک بھی حملہ ہوا تو اسرائیل پر سیدھا حملہ کیا جائے گا۔ صورتحال انتہائی کشیدہ ہو چکی ہے۔ ٹرمپ میڈیا اور مارکیٹ کو مستحکم رکھنے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں۔ ایرانی فریقین کا الزام ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صرف امریکی اسٹاک مارکیٹ کو مستحکم رکھنے کے لیے بڑے بڑے جھوٹے دعوے کر رہے ہیں۔ اسٹاک مارکیٹ میں تیزی آنے کے باوجود حقیقت میں کوئی معاہدہ نہیں ہوا۔ ایران نے واضح کیا ہے کہ یورینیم نیوکلیر پروگرام یا دیگر بڑے معاملات پر کوئی بات چیت طے نہیں ہوئی۔ ماہرین کہتے ہیں کہ ٹرمپ مارکیٹ کو بچانے کے لیے میڈیا وارفیئر کر رہے ہیں۔ اگلے چند دن بہت اہم ہیں، بدھ کے بعد بڑی تبدیلی آ سکتی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔